السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے چند مسائل اور ساتھ ہی ساتھ تکبیر تشریق کا مسئلہ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے حالات میں عید کی نماز ہم اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مقدس میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے مقابلے میں، آپ کے شان کے مقابلے میں وہی زیادہ ابتر ہے، وہی زیادہ ذلیل و رذیل ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو شخص مالک نصاب ہو، یعنی یہ کہ اس دور میں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا یہ کہ 52.5 تولہ چاندی بھی ہو، یا یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی کے پاس پیسے ہو، یا یہ کہ تھوڑا سا سونا اور تھوڑا چاندی اور دونوں کو ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی بن جاتا ہو، یا یہ کہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا پیسہ ہے اور تینوں کو ملا لیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ بن جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، جس کے پاس بھی یہ چیزیں ہو ان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہر مالک نصاب پر یہ واجب ہے۔ مسافر جو ہے اس پر قربانی نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے، مالک نصاب ہونا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان ہو ٹھیک، کافر نہیں، کافر پر نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مقیم ہو، کہیں قیام کرتا ہو، مسافر نہ ہو، سفر میں نہ ہو، حالت سفر میں رہنے والوں پر قربانی نہیں ہے۔ مالک نصاب ہو اور آزاد ہو، ان پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے قربانی کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ تو قربانی آپ جو ہے 3 دن آپ کر سکتے ہو۔ عید کا دن جو ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے پہلا دن مکمل، پھر دوسرا دن، پھر تیسرے دن مغرب سے پہلے تک کے، یعنی 10، 11، 12 کے مغرب سے پہلے تک کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، دن میں افضل ہے، لیکن اگر کہیں مجبوری ہے، کہیں پر حالات کے پیش نظر دن میں قربانی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ رات میں قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اگر آپ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی یہ سب کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو عمر ہونی چاہیے وہ کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، اس پر کتنے سال ہونے چاہیے؟ 1 سال ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بھیڑ ایسا ہے جو دمبا جس کو کہتے ہیں آپ، اگر وہ 6 مہینے کا بچہ ہو اور 1 سال کا دکھتا ہو تو اس پر چل جائے گا، لیکن بکری میں ایسا نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد جو گائے ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے یا پاڑا ہے، ان سب کی جو قربانی ہوگی وہ کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال کے ہو جائے تو ان پر قربانی کر سکتے، 2 سال سے پہلے ہو تو قربانی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اونٹ ہے، وہ 5 سال کے ہو جائیں تو 5 سال کے بعد جو ہے نا ان پر قربانی کی جاتی ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی میں ایک آدمی ایک ہی حصہ لے سکتا ہے، یعنی ایک بکرے پر ایک آدمی،
لیکن اگر آپ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، پاڑا اس پر قربانی کر رہے ہیں تو اس میں ایک جانور پر آپ 7 کے 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 7 لوگ، 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز یہ بھی بتا دوں، 7 حصے تو کر رہے ہیں لیکن 7 میں سب کی قربانی کی نیت ہو یا یہ کہ عقیقے کی نیت ہو۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے کہ کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصہ لے لے، اور لڑکی ہے تو کوئی 1 حصہ لے لے، تو قربانی کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی شخص گوشت کھانے کے لیے نیت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں 6 کے 6 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں، جو 7 لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ 7 کے 7 کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی بد مذہب، بد عقیدہ یا گستاخ رسول ہوگا، یا یہ کہ منکر صحابہ ہوگا، اہل بیت کا گستاخ ہوگا، یا یہ کہ صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہوگا، تو ایسے لوگوں کی حصہ داری نہیں مانی جائے گی۔ اگر ان لوگوں نے آپ کے حصے کے ساتھ حصہ لے لیا تو وہ تو گئے لیکن ساتھ میں آپ سب کی قربانی بھی چلی جائے گی۔ اس لیے قربانی کا حصہ انہی لوگوں کو آپ دیں بڑے حصے میں جو لوگ سنی صحیح العقیدہ ہو، تاکہ آپ کی ذمہ داری کو سمجھ کر، آپ کی قربانی کو صحیح سے سمجھ کر کے وہ صحیح جگہ پر قربانی کر سکے۔ یہ مسئلہ بھی دھیان رکھیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو قربانی آپ جو جانور ذبح کرائیں گے وہ ذبح صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ شخص سے ہی آپ ذبح کرائیں گے، کسی بھی شخص سے آپ کو ذبح نہیں کروانی ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ اچھا، اب آئیے میں کچھ جانور کے بارے میں کچھ مسئلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو مسئلہ پتہ چل جائے۔ اچھا، میں نے ابھی بتایا اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، بھیڑیا اور بکرا، بکری، بکرے میں کھسی والا، غیر کھسی والا، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جنگلی جو جانور رہتے ہیں نا ان کی قربانی نہیں ہو، جیسے نیل گائے ہے، ہرن ہے اور سنگھا، 12 سنگھا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قربانی کا جانور جو ہونا چاہیے وہ بالکل موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہیں ہونا چاہیے۔ عیبی سے کیا مطلب کہ اگر تھوڑا بہت لگا ہوا ہے، ہلکی پھلکی چوٹ لگی ہے تو وہ تو چل جائے گا، لیکن اگر زیادہ چوٹ لگی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تھوڑی بہت ہے تو چل جائے گا، لیکن زیادہ ہے تو وہ عیبدار مانی جائے گی اور اس سے قربانی ہوگی نہیں۔ دیکھتے ہوں گے کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیدائشی سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، پیدائشی سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو پیدائشی سینگ نہیں ہے تو وہ بے عیب ہے، وہ عیبدار نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، سینگ پیدائشی تھا، آپ نے لڑایا، فائٹنگ کروایا اور اس سے سینگ ٹوٹ گئی، اور آدھی سے زیادہ ٹوٹ گئی، آدھی سے اوپر ٹوٹی تو چل جائے گا، قربانی ہو جائے گی، لیکن آدھی سے زیادہ ٹوٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے نا قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عیبدار ہو چکا ہے وہ جانور۔ اس کے بعد جو ہے اندھا جانور ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لنگڑا جانور ہو، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ جو ہے قربان گاہ تک صحیح سے نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کانا ہے، کانا جس کو کہتے ہیں، بھینگا، 1 کو 2 دیکھتا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بے حد دبلا کمزور ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی کا کان کٹ چکا ہے یا کسی کی دم کٹ چکی ہے، وہ بھی 1/3 پورا، آدھے سے زیادہ اوپر کی کٹ چکی ہے، ہلکی پھلکی کٹی ہے تو چل جائے گا، لیکن اتنا ہے کہ بالکل دکھ رہا ہے اور زیادہ دکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے پاس بالکل دانت ہی نہیں ہے، بے دانت ہے، تو وہ عیبدار ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کا تھن کٹ جائے یا تھن بالکل سوکھ جائے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ تھن میں کیا ہوتا ہے، 4 حصے ہوتے ہیں جانوروں کے، تو ایک حصہ سوکھ جائے تو اسے نہیں کوئی پرابلم ہے، اگر چاروں کے چاروں سوکھ گئے تو وہ عیب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ جانور جو صرف گلیز ہی کھاتا ہو، گندگی ہی کھاتا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا ہو، جس کو جلالہ کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے
ایک خنثی آتا ہے جس کے دونوں نشانیاں ہوتے ہیں، یعنی مرد بھی اور عورت بھی، تو ایسی صورت میں ایسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیماری اگر ہلکا ہے، لنگڑا پن ہلکا ہے، چل پھر لیتا ہے، تو اس سے جو ہے نا قربانی ہو جائے گی. کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے ہوئے ہیں، تہائی سے زیادہ نہیں کٹے ہوئے، تھوڑا بہت ہے تو وہ چل جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بھی دھیان میں رکھیے، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی قربانی ہو جائے گی. ایک چیز یہ بھی بتا دوں، بہت ساری بکریاں ہم لاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اگر قربانی کے جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچہ زندہ نکل آئے تو ایسی صورت میں ایک حکم تو یہ کہ اسے بھی ذبح کر دے. اگر وہ ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے تو اسے پال پوس لے اور اسے پال پوس کر کے صدقہ کر دے دے اسے. ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھیے. اس کے بعد جو ہے ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بچہ دیا تو اس کی قیمت کو آپ کیا کریں، صدقہ کر دیں، جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے. اب یہ چیزیں بھی اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آئیے چند باتیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو پہلے چارہ دے دے، کھانا پینا دے دے، انہیں پانی پلا دیں، اور آپ پہلے سے جو ہے نا چھری تیز کر لیں. لیکن چھری جو ہے وہ جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا ہے، بلکہ جانور سے ہٹ کر کے، اس کو دکھا کر کے نہیں، اور جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جانا چاہیے. جیسے کہ یہ میرا لیفٹ شولڈر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بایاں پہلو، اور یہ رائٹ شولڈر ہے تو یہ داہنا پہلو. تو بائیں پہلو پر جب اس طرح آپ لٹائیں گے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا. جب اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر، اس کے پہلو پر، داہنے پہلو پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا پیر رکھنا ہے، اور پیر رکھ کر کے تیز چھری لے کر کے اس سے آپ کو ذبح کرنی ہے. لیکن ذبح کرنے سے پہلے آپ کو دعا کرنی ہے. دعا کیا کرنی ہے؟ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ذبح کرنا ہے. ذبح جو ہے نا آپ کو اس طور پر کرنا ہے کہ اتنے تیز سے آپ کو چھری چلانی ہوگی کہ کم سے کم جو ہے نا 3 سے 4 رگیں اس کی جو ہے نا یہاں کی کٹ جانی چاہیے، ورنہ اگر اس سے کم کٹی ہے تو ایسی صورت میں قربانی آپ کی نہیں ہوگی. فرمایا گیا کہ ذبح میں 4 رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 تو کٹ ہی جانی چاہیے، یہ دھیان میں رکھیے. یہ اس طرح آپ نے ذبح کر لیا. ذبح کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو دعا کرنی ہے. دعا کس طرح کرنی ہے؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن اگر آپ کسی اور کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، آپ ذبح کر رہے ہیں کسی اور کے نام سے، تو منی کے بجائے اس طرح کہے، اللہم تقبل من نعمان بن ثابت کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام لے لے، ان کے والد کا نام لے لے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ذبح دعا مانگ کر کے ہاتھ پھیر لے. یہ ہے قربانی کرنے کا طریقہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دعا کوئی اور پڑھتا ہے، ذبح کوئی اور کرتا ہے. جیسے کہ جس کا بکرا ہے وہ خود ذبح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو دعا نہیں آتی ہے، تو کیا وہ قربانی ذبح کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. دعا یہ پڑھ لے، اور جو ذبح کرنے والا ہے جس کا بکرا ہے وہ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ذبح کر دیں تو وہ قربانی اس کی ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کو قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھ لیجئے.
اب اس کے بعد جو ہے آئیے میں آپ کو ایک دو باتیں اور بتاؤں. قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے. عقیقہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عقیقہ کی ترکیب میں نے پہلے بتا دی. لڑکا ہو تو اس کے لیے 2 حصہ, لڑکی ہو تو 1 حصہ. اگر کوئی غریب ہے تو 1 حصہ لڑکے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ چل جائے گا. ٹھیک. اب اس کے بعد آئیے تکبیر تشریق. تکبیر تشریق جو ہے وہ 90 تاریخ سے 90 ذی الحجہ سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ 13ویں تک کے چلتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کب سے شروع ہوتا ہے؟ 9, 10, 11, 12 اور 13 تک کے چلے گا. 5 دن مکمل آپ کو کیا کرنا ہے؟ تکبیر تشریق پڑھنی ہے. تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا. ہر فرض نماز کے بعد جہاں جہاں پر جماعت ہو رہی ہے وہاں پر پڑھنا واجب ہے. اور اگر آپ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو 3 مرتبہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا کہنا ہے؟ 3 مرتبہ مستحب ہے. اور یہ آواز سے پڑھنا ہے. ہمیں ایک بار آواز سے, بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے. ہر نماز کے بعد آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا عید کی نماز کے بعد بھی ہم جو ہے یہ تکبیر تشریق پڑھیں گے؟ تو دیکھو عید کی نماز کے بعد واجب تو نہیں ہے, البتہ مستحب ہے. چاہے تو آپ پڑھ لیں, نہ چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے ایک سوال بہت بڑا یہ ہے جو لوگ اکثر ہم سے کر رہے ہیں کہ حضرت یہ ہمیں بتائیے کہ اس بار تو عید کی نماز ہوگی نہیں کیونکہ 5 لوگوں کا مسئلہ ہے. 5 لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں لوگ پڑھتے ہیں, بقیہ لوگ تو عید کی نماز پڑھیں گے نہیں. اس سے پہلے یہ مسئلہ بتا دوں, کیا گھروں میں عید کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے, جس طرح ہم نے عید الفطر, ماہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کی نماز ساقط ہو گئی تھی کیونکہ وہ احکام, وہ مسائل نہیں پائے جا رہے تھے, وہ شرائط نہیں پائے جا رہے تھے, تو ہم نے نماز ادا نہیں کی تھی. اسی طرح ہو بہو عید الاضحیٰ میں بھی ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کریں گے, بلکہ اس کی جگہ پر 4 رکعت نماز چاشت یا 4 رکعت نماز شکرانہ ہم ادا کریں گے. اور دوسری رکعت میں التحیات بھی پڑھیں گے, درود ابراہیم بھی پڑھیں گے, دعائے معصورہ بھی پڑھ لیں تو بھی چل جائے گا. اس کے بعد کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت میں جو ہے نا وہ ہم ثنا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح 4 رکعت ہم نماز چاشت یا شکرانے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ یہی تسبیح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ 3 مرتبہ کم سے کم آپ کہہ لیجئے. یہ ہے نماز, عید کی نماز کی جگہ پر پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو عید کی نماز گھروں میں نہیں ہوگی. اب ایک سوال بہت بڑا یہ ہے کہ عید کی نماز تو ہم نے ادا نہیں کی, شکرانہ نماز ہم نے ادا کی, تو کیا شکرانہ نماز ادا کرنے کے باوجود بھی ہمیں قربانی کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے بھائی جان کہ قربانی کی نماز الگ, عید کی نماز الگ واجب ہے اور مالک نصاب پر قربانی الگ واجب ہے. یہ 2 الگ الگ واجب ہے. جو مالک نصاب نہیں بھی ہے ان پر بھی عید کی نماز واجب ہے, لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو شکرانہ پڑھیں گے. لیکن جو مالک نصاب ہے تو ان کو تو ایسے ماحول میں قربانی کرنی واجب ہی ہوگی, ان کو قربانی کرنی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہ بھی مسئلہ آپ خاص طور سے دھیان رکھیے کہ عید کی نماز کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے. قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے. ہاں اگر آپ, اچھا ایک چیز یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا صرف بکرے پر ہی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. بکرے کی حیثیت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے لے, بڑے جانور میں حصہ لے کر کے قربانی اپنی مکمل کر سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک ہی حصے کی قربانی دے دیتے ہیں, باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا, بلکہ گھر میں اگر 5 لوگ ہیں اور 5 مالک نصاب ہے تو 5 کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. بیٹا الگ کما کر رکھ رہا ہے, سیونگ کر رہا ہے, بیٹی الگ کما رہی ہے, بہو کے پاس الگ پیسے ہیں, بیوی کے پاس الگ پیسے ہیں, ہمارے پاس الگ پیسے, سب کے پاس ہے, اور 52 کلو 52.5 تولہ چاندی سے کے برابر ہمارے پاس پیسے سیونگ میں ہے, تو ہم سب پر قربانی واجب ہے.
ہم کو سب کو الگ الگ سے قربانی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ دھیان میں رکھیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا، جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی آپ قربانی کرنے کی کوشش کریے۔ ایک حصہ حضور کے نام سے آپ ضرور لیجئے، اور ایک حصہ کل امت محمدیہ کے نام سے، آپ کی حیثیت اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو آپ یہ بھی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان چیزوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ عید کی جگہ پر آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں شکرانے کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ جو لوگ، اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے، 5 دن شریعت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کو جو رمضان کے بعد عید آتی ہے اس میں حرام ہے، اور یہ ایک عید الاضحیٰ جو شروع ہے ابھی آئے گی 10 تاریخ کو، یہ 10 عید الاضحیٰ قربانی کے دن، اور اس کے بعد 3 دن اور، یعنی کل ملا کر یہ 4 دن۔ ان 4 دنوں میں قربانی جو ایام تشریق ہے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک سنت یہ بتا دوں، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح فرماتے تھے تو جانور کو ذبح فرمانے کے بعد جو ہے نا اس سے کلیجی لیتے تھے، اور کلیجی کو سب سے پہلے پکانے کا حکم دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے تھے۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طیبہ ہے، اس پر بھی آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کل جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جامع ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفہ کے دن 100 مرتبہ تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، نہیں تیسرا کلمہ نہیں بلکہ چوتھا کلمہ انسان پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ سورہ اخلاص پڑھ لے 100 مرتبہ، اور درود ابراہیم پڑھے 100 مرتبہ۔ لیکن درود ابراہیم میں کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یہ لفظ ایک ایڈ کر دے، پھر اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ پڑھے، اس طرح یہ 100 بار پڑھے۔ اس طرح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور شیطان جو ہے نا اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے وہ واپس جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔